نذیر امجدی صاحب ہمیشہ ہر سال آتے ہیں ہمارے پاس اور تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے خوشبوئیں پی ٹی وی کے لوگوں کے لیے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور خوشبوئیں بکھیرتے ہیں. تو جناب آج بھی کوئی اسپیشل مجھے لگتا ہے یہ پرفیوم آ گیا. کیا کہیں گے نذیر صاحب؟ یہ جگن آپ ان کو بھی بلائیے, آئیے جگن, یہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. جی کیا کہیں گے نذیر بھائی آپ؟ آؤ جی, ہماری پیاری گڑیا بھی تو آئے. پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا پروگرام میں دیکھتے ہیں, ہمارا پورا گھر ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہے. دوسرا بس یہ کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مجھے انہوں نے امجد شاہ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بہت بہترین پروگرام ماشاءاللہ رمضان پاکستان آپ کا جو ہے چل رہا ہے. بس یہ میں کہوں گا کہ اپنا اس ٹائم اگر کسی کو بھی نیا بزنس شروع کرنا ہے, نیا کام کرنا ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے تو اس کو. اور دوسرا یہ کوئی بھی نئے برانڈ بنانا چاہیں آپ, کوئی بھی لا کے آپ برانڈ دیں گے ہم آپ کو بنا کے دیں گے. اور اچھا یہ کرتے ہیں, پرفیومز میں جی ہاں اوہ ویری نائس. جو ہے برانڈ آتے ہیں. اچھا نذیر بھائی ایک چیز بتائیے کہ آج کل عود اور یہ چیزیں بڑی ڈیمانڈ میں, اچانک سے لوگوں کا ٹیسٹ اور وہ چینج ہوا ہے پورے آلموسٹ آل اوور. چند ویسٹرن کنٹریز میں عود اور ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا, بٹ ادروائز عرب کنٹریز میں, مسلمانوں میں اور پورے اس خطے میں, یو ایس ادھر ادھر, تو عود کا اور اس طرح کے جو پرفیومز ہیں اس طرح کی خوشبوئیں بہت زیادہ کیا آپ نے شروع کی؟ اصل میں پہلے ایسے ہوتا تھا جو بچپن سے جو پرفیوم لگاتا تھا تو وہ اینڈ تک وہیں لگاتا رہتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب دنیا بدل گئی ہے. وہ کوئی بس وہ ہر 6 مہینے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو نئی چیز چاہیے, تو ہم بھی اس میں جو ہے دبئی سے وہاں سے منگوا کے جو وہاں چلتی ہے, جیسے بھی عمرے حج پہ لوگ گئے تو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, تو وہاں سے ہم لوگ لا کے مکس کر کے وہ پھر ہم لوگ ایک سے ایک عود کے برانڈ پہ لوگوں کو اب زیادہ رجحان ہے. پیارے پیارے بچے کون ہیں, ان کو بھی تو انٹروڈیوس بس یہ میری بیٹی ہے بطول فاطمہ اور یہ منیر رضا جو ہے بیٹا ہے میرا, میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ نذیر بھائی, جزاک اللہ. آپ کے گفٹس کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے بہت شکریہ نذیر بھائی. بچوں آپ بھی تشریف رکھیے, تھینک یو سو مچ. یہ رضوان پلیز اگر کوئی وہاں پہ پلیس کر دیں, لائیے جگن, اور ہمارے ہم ادھر پلیس کر دیتے ہیں, یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی ہیں جو بیسکلی کنسلٹنٹ ماہر نفسیات ہیں, سائیکائٹری میں ممبرشپ اور فیلوشپ کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی CBT جو بہت ہی آج کل ایک پاپولر چیز ہے اور اس کو بہت لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں اپنے جو بھی ذہنی دباؤ کے ایشوز ہیں. اور اسپیشلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جگن, آج کل کے زمانے میں ان چیزوں کی باتیں بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں اور یہ سامنے بھی نظر آتی ہے, اسپیشلی اگر آپ کے گھروں میں یا آپ کے بچوں میں, آپ کی فیملیز میں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے یا خود کو بھی کبھی کبھار آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, کبھی لو فیل کرتے ہیں, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, تو اس چیز کو نارملائز کیجئے کہ جو ایسے ڈاکٹرز ہیں ان سے معاشرے کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اس چیز کو عام کیجئے. یوزلی جگن یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری دکھائی دیتی ہے اس کے بارے میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ذہنی تناؤ ہے تو لوگ ڈسکس ہی نہیں کرتے. اللہ معافی دے, کینسر کیا نظر آتا ہے, بالکل اندر ہی ہوتا ہے نا. بات بالکل. صرف اتنی ہے ویورز, جو بات ہم مارننگ ایٹ ہوم پہ بھی کہتے ہیں, جو بات ایسن بھی اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ویورز, اگر اللہ نہ کرے آپ کو کینسر ہو تو آپ نے کیمو تھراپی بھی کرانی ہے, سرجری بھی کرانی ہے, آپ نے ریڈیشن بھی کرانی ہے, آپ نے اپنا پورا علاج کرانا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے دوران بھی یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ ماہر نفسیات کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو ہر ایسپیکٹ میں یہ چیز ہوتی ہے, لیکن اگر کینسر کے علاج کے لیے جو آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے, آپ کی جان لیوا ہے, تو اسی طرح سے جو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ویورز, اگر معاملہ خراب ہو جائے تو بات سوسائڈ کی طرف چلی جاتی ہے, لوگ زندگی میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور جگن آج کل اور بڑھ گئے بیکاز آف سوشل میڈیا, the kids are going through all this, so I think اس چیز کو نارملائز کیجیے اور ایسے ڈاکٹرز, ایسے ماہر نفسیات ہیں ان کی ویلیو کیجیے. سو ویل ویلکم, ہمارے سیٹ پہ ہے جی ڈاکٹر اسما زرین. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. Is it اسما اور آسما؟ اسما, ڈاکٹر اسما. السلام علیکم. میری ایکچولی بیسٹ فرینڈ ہے آسما, اس کو ہم آسما بلاتے ہیں. تشریف رکھیے. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, ویری امپورٹنٹ ٹاسک دیٹ یو آر ڈوئنگ. ماشاء اللہ آپ بڑا کام کر رہی ہیں. جگن جی آپ کس طرح سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ میم کاروان حیات میں آپ بطور ان پیشنٹ اینڈ آؤٹ پیشنٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, تو میڈم اس کے بارے میں پہلے بتائیں گی, اس کے بعد پھر آپ کے پرائیویٹ چیز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کاروان حیات ایک خوبصورت نام والا ایک خوبصورت ہسپتال ہے جو بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. ہمارا جو مین ہاسپٹل ہے یہ ویسٹ واف روڈ ہے, ڈاک یارڈ کی طرف کماڑی میں ہے, اور اس کے علاوہ ایک OPD ہے جو کورنگی میں کام کرتا ہے.
اس کے علاوہ یہ پاکستان میں اپنے نیچر کی پہلی فیسلٹی ہے جس کے کمیونٹی سینٹرز ہیں. اچھا. ہر جگہ تو ہسپتال نہیں ہو سکتا, تو پورے کراچی میں 23 لوکیشنز آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہاں پہ مہینے میں کیمپ لگتے ہیں. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر مطلب ان کو بتایا جاتا ہے لوگوں کو. نام کیا ہے فیس بک کے پیج کا؟ اگین کاروان کاروان حیات حیات کے نام جی سے بالکل فالو کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کو ایک طرح سے اس طرف بلاتے ہیں, آپ لوگوں کو بہت احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی پرابلم چل رہا ہے, اسپیشلی جب نفسیاتی بات آتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں, ذہن میں یہ بات آ گئی یا خود موڈ لو ہو گیا. بٹ وین یو کال پیپل اینڈ ٹیل دم کہ آئیں ہم سے ذہنی علاج کا, تو کیا لوگ تیار ہو جاتے ہیں جلدی؟ رسپانس کیا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں, اور اب جو ہمارا ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا کا, اس کی جو پازیٹیو سائڈ ہے کہ بہت سے ایسے لفظ ہماری وکیبلری میں آ گئے ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی, خاندان کے اعتبار سے گیس لائٹنگ اور بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. اگر ہمیں جگہ کا پتہ ہوگا نا, اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اس کو اسٹگما نہیں سمجھا جائے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو سب ہمدردی کرتے ہیں, کسی کو ڈپریشن یا اور سب علاج کرواتے ہیں. ہاں, ادھر ڈپریشن ہو جائے تو کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے اسکیزوفرینیا یا سیویئر بائیپولر ڈس آرڈر ہو تو درختوں سے باندھ کے پھر مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تو اس کے اوپر کوئی اعصاب ہو گئے ہیں یا اس کے اوپر چھوٹے شہروں میں, دیہاتوں, گاؤں میں تو بچیوں کو دم درود کرانے لے کے جاتے ہیں لڑکیوں کو. بالکل, لڑکیوں کے ساتھ تو اتنا, بچوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ تو مار مار کے جان سے مار دیتے کہ اب یہ بھی ختم ہو گئی اور وہ جن نکال رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. جادو بر حق ہے, ہم میں سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ویورز پہلے ایٹ لیسٹ دوسرا علاج تو کر کے دیکھ لیں اور چیک تو کر لیں. جن کو ہم موسٹلی اب یہ دیکھا گیا اس زمانے میں, فی زمانے کے ساتھ سائنس ترقی بھی کرتی گئی, تعلیم بھی ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی تعلیم کا حکم ہے, لیکن گریجولی یہ فیل ہوا کہ مور دین 90% کیسز جو کہ جادو, سحر اور اس طرح کے آتے ہیں وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ویری ریئرلی کوئی اور روحانی علاج بھی یقیناً ہے, بٹ ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی علاج بھی. میم آپ اس طرف لوگوں کو کیسے لے کے آتے ہیں؟ جس طرح اگر کوئی آپ کے پاس لے کے آتا ہے اس طرح کا کیس کہ اس کے اوپر تو جادو ہوا ہوا, یہ ہوا ہوا, تو دین میم آپ اس طرح ڈیل کیسے کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ والا ایریا مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا. ہم اپنے کلچر کے اگینسٹ نہیں جا سکتے, تو ہم آپ یہ یقین کریں کہ کراچی میں, پاکستان میں بہت سے ایسے خود لوگ ہیں جو جادو کا عمل بھی کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب جادو کا عمل ہو گیا, اب ماہر نفسیات کو دکھا لیں. تو آپ اپنے کلچر کے خلاف جا کر اگر کسی کو انگیج کریں گے تو نہیں کر پائیں گے. تو ہم یہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دونوں روحانی علاج بھی جاری رکھیں, اللہ کا کلام پڑھیں, جسمانی بھی کریں. بالکل. اچھا, وہ روحانی علاج تو ڈاکٹر صاحبہ وہ تو ان اینی کیس اللہ نے تو ہمیں روز حکم دیا ہے, قرآن کی تعلیم, آیت الکرسی کا ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے, رات کو قل پڑھنے کا حکم ہے, بچوں پہ دم, یہ تو ایک ریگولر چیز ہونی ہی چاہیے, اس پہ تو کوئی دوسرا سوال ہے نہیں. لیکن بالکل, لیکن نفسیاتی مسائل جہاں تک آتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بتاتے ہوئے, میری فیملی میں گاڈ فوربڈ اگر کوئی بچہ ایسے اس چیز سے گزر رہا ہے تو وہ شاید میرے پاس آ کے بتانے میں کترائے گا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ذہن خراب ہو گیا ہے, میں پاگل ہو گیا ہوں, یا فار انسٹنس مجھے پرابلم ہے تو میں ایک شیلڈ لے کے کہ آئی ایم اے مین, آئی شوڈ ناٹ ہیو اے پرابلم, میں بھی شیلڈ لے کے بیٹھا رہوں گا, یا میری وائف کو یا مدر کو. اور میرا اس لیے ایک سے ایکسپوجر ہے کہ ہماری فیملی میں 2-3 بزرگ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ اچانک بندے ریچ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے 50s 60s کے بعد اسپیشلی 65 کے بعد اچانک سے ان میں چینج یہ دیکھا. میں نے یہ پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے کہ گھر میں دل نہ لگنا, بات بات پہ سینسٹیو ہو جانا, رونا دھونا, لڑائی کرنا, گھر سے نکل جانا. گزرتی ہیں ایمٹی نیسٹ سنڈروم سے, اور مرد بیچارے جو ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر بیٹھ جائیں, اور جب ساری زندگی کام کرنے کے بعد. لیکن جگن جب بھیجا ان کو تو یہی پتا چلا کہ نفسیاتی مسائل, تو آپ کس طرح لوگوں کو اس طرف بلائیں گی ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے. ہمارے لوگ باہر کے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے پلان کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس ایک صاحب تھے جو باہر کے ملک سے سائیکائٹرسٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگوں کا اینڈ گول ہوتا ہے وہ بچوں کو اسٹیبلش کرنا اور شادی کرنا ہوتا ہے, دے ڈونٹ ہیو پرسنل گولس. یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا. تو میں تو انکریج کروں گی کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی کو پہلے سے پلان کریں, بالکل, اور اس کے اندر جو چیزیں کریں. اور پھر اگر ایسا ہو بھی جائے, نفسیات کا کوئی ظاہر ہے, ایمٹی نیسٹ سنڈروم کی آپ نے بات کی ہے, ڈیمینشیا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارے ملک میں تو اتنا کامن ہو گیا میم, الزائمرز ہو گیا, اپنا پارکنسنس ہو گیا, یہ تو بالکل ویری کامن. اچھا میم, آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور کیا کاروان حیات
کوئی ڈونیشنز کا بھی ادھر سسٹم ہوتا ہے, کچھ اس سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کریں گی میم؟ آپ خود ہی ہم کیسے میم حصہ ڈال بتا سکتے ہیں, ہم یہ جاننا ہے. لیکن کراچی کے لوگ بہت اچھے ہیں, جو لوگ کاروان میں زیر علاج ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. تقریباً 3.25 لاکھ لوگوں نے پچھلے سال میں آپ لوگوں کی مدد سے مفت علاج کی سہولت ہے اور ادویات حاصل کی ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ اس سال بھی ایسا ہی ہوگا اور آپ بڑھ چڑھ کر اپنے احتیاط دیں گے تاکہ یہ ادارہ جو ہے وہ مزید ترقی کرے, ہم مزید کیمپس لگائیں. ہر 3 میں سے 1 شخص پاکستان میں اس چیز میں مبتلا ہو رہا ہے, اور جیسے ہمارے حالات ہیں, جیسے دنیا کے حالات ہیں, یہ کم نہیں ہوگا, ابھی یہ فی الحال کے لیے بڑھے گا. تو ضروری ہے کہ ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں, یہاں پہ بھی اور سمندر پار لوگ بھی. جو ایک پرسنل اپیل ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں کہ صرف پیسے دینا جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, وقت بھی دیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ایسا ہے جو سفر کر رہا ہے, آپ اس کا سٹگما ہٹا دیں, آپ اسے خود بات کریں, آپ اسے بتائیں کہ یہ چیز قابل علاج ہے. جیسے کینسر, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن قابل علاج ہے, ویسے ذہنی امراض بھی قابل علاج ہیں. پلیز آپ اس کی مدد کریں کہ وہ ہم تک پہنچ سکے. اور بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کراچی کے لوگ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کراچی کیا پورا پاکستان بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے آگے بڑھے گا. آج کیونکہ جو ہمارا ٹاپک بھی ناظرین یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ, خیرات, صدقات, اور ایک بڑا میجر اس میں ایک اور پہلو چھپا ہوا ہے. رب تعالیٰ نے اس میں ایک پہلو چھپایا. آج کی سائنس یہ پروف کرتی ہے, ڈاکٹر صاحبہ آپ میرے ساتھ اگری بھی کریں گی, کہ ہیپی ہارمونز حاصل کرنے کے لیے ایک وے یہ بھی ہے, طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں, کہ آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں, تو آپ میں ہیپی ہارمونز آتے ہیں, جو کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بار بار, جب ہم سورہ والضحیٰ ایک سورہ ہے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں رب تعالیٰ نے کلیئرلی بولا ہے کہ تم یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرو اگر خوشی چاہتے ہو, اور یہ بہت جگہ پہ آیا ہے. تو ناظرین یہ اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے جو خود ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, بہت سے نفسیاتی مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کی, اسپیشلی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے, جو گنجی کیا کہیں گے؟ بالکل, ہم نے اب یہاں پہ اس سیگمنٹ کو کیونکہ کلوز کرنا ہے. آپ کا پیغام رمضان سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ اتنے دنوں سے آبزرو بھی کری ہیں, بینگ ماہر نفسیات, کچھ چیزیں ضرور چبھی بھی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی. تو کیونکہ رمضان اب جا رہا ہے, یہ والا بس 25واں ماشاءاللہ روزہ ہے پاکستان میں, اور 26واں دوسرے ممالک سعودی وغیرہ کے اندر, تو آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہی کی بات کو ایسے کے آگے بڑھاؤں گی کہ ایک انر وائڈ ہوتا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, اندرونی خالی پن. رمضان میں ریچولز تو ہم بہت اچھے سے نبھاتے ہیں, لیکن وہ جو دوسروں کی ہم مدد کرتے ہیں نا, اور جو دوسروں کے کام آتے ہیں, اور رمضان کے لیے جو ہماری پریپریشن ہوتی ہے, یہ ہمیں واپس ملے گا. جو آج ہم دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, اپنے محلے والوں کی خبر گیری کریں گے, اس سے ان کا تو بھلا ہوگا, لیکن ہماری یہ جو ایک اندرونی نفسیاتی بے سکونی ہے, اس سے بھی بہت مدد ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ تہہ دل سے. ایک تو آپ کام ایسا کر رہی ہیں, اور اوپر سے پاکستان کا آپ فخر ہیں. ہمارے جو لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں, جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں, ان کو تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور یو ون آف دوز, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بہت برکت ہے. اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے, ہماری دعا ہے پوری پی ٹی وی کی اس ٹیم کی, میری, جگن کی, ہم سب کی, کہ آپ کے اس کام میں بہت لوگ آگے بڑھ چڑھ کے ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی اس معاملے میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے, اف وی کین بی آف اینی یوز, انشاءاللہ کسی بچوں کے معاملے میں, بڑوں کے معاملے میں, کوئی نفسیاتی مسائل میں گھر ہو, اف وی کین ہیلپ تو ہم لوگ حاضر ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تھینک یو جی, تھینک یو جناب. یہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک میں جناب ویسے میرا موڈ ہے کہ کچن کی جانب بڑھ جائے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن مہربانی آپ کی کہ کچن والوں کو بھی بریک دے دیں, بریک دے دیں, ویورز کو بھی بریک, ویورز کو بھی چھوٹا سا بریک. ابھی واپس آئیں گے, کچن میں آج کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں گے. اور سمیہ سے ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ اب چونکہ 4-5 دن رہ گئے ہیں, کیا اشارے کر, 4-5 دن رہ گئے عید میں, ناؤ وی وانٹ مور عید اسٹف ٹو بی میڈ, مطلب جو عید کی ٹیبل پہ رکھ سکیں. پہلے تو ذرا افطار کے حوالے سے کر رہے تھے نا, سو اب سمیہ سے آج بات کریں گے. ذرا فاسٹ فارورڈ پہ جا رہے ہیں, 25واں روزہ ہے, 5 دن رہ گئے ہیں, 4 یا 5 دن. دیکھتے ہیں کہ بریک کے بعد احسن خان کیا حال کرتے ہیں ہماری شہر. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.